السلام علیکم دوستو، میں حافظ عدنان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل عملیات 78692۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے شکر اس رب کائنات کا کہ اللہ تعالی نے اس زندگی میں ہم گناہ گاروں کو ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک کی نیک ساعتوں کو حاصل کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ ماہ رمضان المبارک کی ساعتیں، اس کی برکتیں ہم گناہ گاروں پر نچھاور کرنے کے لیے مالک کائنات نے ایک بار پھر ہمیں ماہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ آپ سب کو عملیات 78692 کی جانب سے رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو رمضان المبارک کی رحمتوں، برکتوں اور اس کی فضیلت کے بارے میں بتائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک ایسا وظیفہ بھی بتائیں گے کہ اگر آپ اس کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ پورا سال آپ کو کوئی بیماری نہیں آئے گی، اور جو لوگ بیمار ہیں اگر وہ اس عمل کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو بڑی سے بڑی بیماری سے بھی نجات دے گا۔ دوستو، رمضان المبارک بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو نازل فرمایا، اور جس شب میں قرآن پاک کو نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس رات کو تمام راتوں پر فضیلت عطا فرمائی اور اسے لیلۃ القدر کا نام دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں پارہ نمبر 30 سورۃ القدر میں ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر فضیلت، برکت اور اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رمضان المبارک کی ایک ایک ساعت بھی بہت ہی برکتوں کی حامل ہے کہ اگر باقی 11 مہینے مل کے بھی اس کی برابری اور ہمسری کریں تو بالکل نہیں کر سکتے۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے۔ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ چاند خیر و برکت اور بہت ہی فضیلت والا چاند ہے۔ ترمذی شریف کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جھکڑ دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کو جو امتیازی شرف اور فضیلت حاصل ہے، اس بات کا اندازہ اس حدیث پاک سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بحالت ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس میں قیام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام سابقہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم وظیفہ کی جانب چلیں، آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے، اور خصوصی دعا کے لیے درود پاک پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھنا ہرگز نہ بھولیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تو دوستو، کرنا آپ نے یہ ہے کہ نماز تراویح کے بعد ایک گلاس سادہ پانی اپنے پاس رکھ لیں اور اول آخر درود شریف 11 دفعہ پڑھیں۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو وہ سب سے بہتر ہے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن پاک کی پہلی سورت سورہ فاتحہ 11 دفعہ پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ اخلاص 7 دفعہ پڑھیں اور 7 دفعہ یہ دعا پڑھیں، اللہم اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اور اس کے بعد دوبارہ درود پاک 11 دفعہ پڑھ کر پانی پر دم کر لیں اور قبلہ روح کھڑے ہو کر ایک ہی سانس میں پانی پی لیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہر بیماری، کینسر، فالج، شوگر، دل کی بیماریاں
انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کو ہر بیماری سے شفا دے گی۔ یہ عمل آپ نے 11 دن تک کرنا ہے اور اس عمل کی اجازت ہر خاص و عام کو دی جاتی ہے۔ ناظرین، ماہ رمضان المبارک کی فضیلت اور اس کی برکتوں کا اندازہ اس حدیث پاک سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث پاک کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ کہنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس بات پر آمین کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان المبارک بہت ہی بابرکت اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں گناہ گاروں کی بخشش فرما دی جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین کو زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے اور سرکش جنوں کو بھی باندھ دیا جاتا ہے۔ دوزخ کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور بہشت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ اے نیکی کے طالب، نیکی کر، یہ نیکی کا مہینہ ہے، اور گناہ کرنے والے بدی کو چھوڑ، اپنے نفس کو گناہوں سے پاک رکھ اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ بخاری شریف میں آتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ رمضان میرا مہینہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے اور یہ مہینہ دوسرے مہینوں سے کتنا بابرکت اور افضل ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت، اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتی ہے۔ اس عشرے میں آپ کثرت سے یہ دعا پڑھا کریں، اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اور دوسرا عشرہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے، اور تیسرے عشرہ میں دوزخ کی آگ سے آزادی ہوتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی گئی ہیں کہ جو مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ پہلی یہ کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ تمام امت کی جانب رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نظر فرما دے اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ شام کے وقت روزہ داروں کے منہ سے آنے والی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تیسرا یہ فرمایا کہ فرشتے رات دن روزے داروں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ چوتھا آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندوں کے لیے مزین ہو جا، ان قریب وہ تیرے پاس آنے والے ہیں۔ پانچواں کہ جب رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ تمام روزے داروں کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو اس بابرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت جلد حاضر ہوں گے ایک نئے وظیفہ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، فی امان اللہ۔